آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے ترقی کے زمانے کی، تعمیر کے دور کی۔ واصف علی واصفہ فرماتے ہیں کہ گردش تیز ہے ساقی، ترقی کا زمانہ ہے، تعمیر کا دور ہے، تیزی کا وقت ہے، تجیل کی گھڑی ہے، ہر شے بھاگے چلی جا رہی ہے۔ گردش زمانوں مکان تیز تر ہے، انسان مشین ہے، مشین جلد باز ہے، جلد رفتار ہے، اس کے سامنے لامحدود فاصلے ہیں۔ وہ وقت میں محدود ہے، اس لیے وہ ڈرتا ہے اور ڈرتا ہی چلا جاتا ہے۔ انسان کو یہ معلوم ہے کہ اسے جلدی جانا ہے، لیکن کہاں جانا ہے یہ معلوم نہیں۔ انسان شاید تعمیر حیات کے لیے جلدی کرتا ہے، اسے فوری طور پر زندگی مکمل کرنے کا بہت زور سے بھاگنے کا اس پر بہت بڑا اثر ہے، اور اس کے ہاتھ سے زندگی یوں نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے کبوتر اڑ جائے یا ہاتھوں سے طوطے اڑ جائیں۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے اور وہ آہستہ روی اور میانہ روی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ہی دن میں سارے کام کرنا چاہتا ہے، پورے 30 دن کے طویل انتظار کے بعد اپنی تنخواہ لینا چاہتا ہے، اس تنخواہ سے اپنا خرچ چلانا چاہتا ہے، اپنا گھر چلانا چاہتا ہے، اور اسے چلانے کے بعد اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرنا چاہتا ہے، اور اسی مقدار میں چلتے چلتے پھر وہی انتظار، پھر 30 دن کیسے گزریں گے اس کو سوچتا رہتا ہے، اور کیسے ادھار والوں کو ٹالے گا یہی کام میں لگا رہتا ہے۔ تیز رفتاری ہی شاید ترقی کا دوسرا نام ہے۔ تیز رفتاری نے فاصلے سمیٹ لیے ہیں، انسان کے قریب آ رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ دوسروں سے دور ہو رہے ہیں۔ ہر شہر دوسری شہر کے قریب ہے۔ یہ تیز مسافرت، یہ جہاز انگلستان، امریکہ، افریقہ، پاکستان، ہندوستان یا قبرستان، سب کا سفر جاری ہے، کہیں قیام ہی نہیں۔ تیز رفتاری کے منزلوں کا کوئی مقام نہیں، کہیں کوئی پڑاؤ نہیں، زمین سے آسمان تک کے فاصلے طے ہو رہے ہیں۔ برسوں کی مسافتیں منٹوں میں ہو رہی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے چاند، سورج، ستارے، سیارے زمین پر اتر آئے ہوں، یا زمین آسمان پر جا پہنچی ہو۔ سائنس نے انسان کو ترقی دی، لیکن یہ رفتار و جہت بے سمت ہے۔ آج کی راہیں کوہ جانا کو نہیں جاتی، آج کی راہیں ہر انسان کو فرار کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ وسیع و بسیط خلا اسے کسی بنانے والے کی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ انسان جلدی جلدی محنت کرتا ہے، اس آدمی کی طرح جو گھاس کی رسی بن رہا تھا اور اس کے پاس ایک گدھا آ گیا اور وہ اس کو کھاتا جا رہا تھا۔ برسوں کی محنت کے بعد اس کی کل پونجی بس رسی کا اتنا حصہ ہی تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی، باقی وہ گدھا کھا چکا تھا۔ انسان محنت کرتا جاتا اور محنتیں مٹتی جاتی ہیں۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کی موجودہ زندگی کیا؟ باقی کیا ہے؟ لامحدود کیا؟ حاصل کیا؟ محسوسات کیا؟ محروم کیا؟ انجام نہ جانے کیا ہوگا۔ انسان فطرت نجول اور بزن جہول ہے، اس نے ذرے کا دل چیر کر طاقت اور دریافت کی ہے، لیکن ذرے میں طاقت پیدا کرنے والے کو دریافت نہیں کیا۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی راستہ نہیں ملا باہر کی کائنات سے۔ انسان کے اندر کی کائنات غافل ہے، خارجی کائنات میں رفتار ہے، گردشیں ہیں، عجلت ہے۔ زمان و مکان کی وسعتوں میں ہر شے تیزی سے متحرک ہے، انسان اس حرکت سے خود ہی متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ لبکتا ہے ستاروں کی طرف، وہ دوڑتا ہے سایوں کی طرف، وہ اپنے آپ سے ڈرتا ہے، سرابوں کے تعاقب میں وہ چاہتا ہے کہ وہ راز ہائے سربستہ معلوم کر لے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ وہ خود ہی کلید اسرار ہے، وہ خود شاہکار تخلیق ہے، جس لاسوال کا مرکہ جمال ہے۔ جب تک وہ اپنا راز دریافت نہ کرے وہ راز کائنات معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کا بیرونی سفر تیز رفتاری ہے، لیکن اندرونی سفر عجلت کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس کی باطنی کائنات، داخلی دنیا، بیرونی ظاہری اور خارجی کائنات سے زیادہ وسیع و عریض ہے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ دلچسپ ہے۔ رفتار کے سفر نے انسان کو اس کے اصل سفر سے الگ کر دیا۔ انسان خود ہی روبوٹ بن گیا، وہ ملک ملک پھرتا ہے، سکوں کی تمنا میں، شہر شہر، نگر نگر، دولت کی تلاش میں ادھر سے ادھر نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ آج کا انسان تمام تر آسائشوں اور رفتاروں کے باوجود اکابرین سلف کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ دستور حیات کے اساس ماضی کے عظیم انسان نے کھو دیا۔ آج کی عمارت اسی بنیاد پر قائم ہے، لیکن آج کا انسان اور عمارت کو جلد مکمل کرنا چاہتا ہے جو یہ بنا رہا ہے۔ جلد بازیوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں جلوے دکھائے ہیں، تیز رفتار جہازوں اور گاڑیوں اور بسوں نے انسانی زندگی کو جس طرح تباہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کا عجلت باز انسان دنیا کی تیزی کو ایک نئے راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آج کا انسان جلد بازی میں ایک عجب خوف میں مبتلا ہے۔ یہ خوف ہے ایک دیسی جنگ عظیم کا، اس کی طرف بہت تعریف ہو رہی ہے اور اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ انسان کے انفرادی وجود کی طرح کسی ایک حصے کا حد سے بڑھ جانا مطلب ہلاکت ہے۔ اسی طرح قوم یا سماج کا حد سے نکل جانا اس کی تباہی ہے۔ جہاں رفتار بڑی ہے وہاں فاصلے اور کروڑے اور نوری سال ہیں، نتیجہ پھر وہی ہوگا، انسان بے بس ہو کر بے دم ہو جائے گا۔
ابھی تو یہ کہکشاں بھی انسان کی دسترس سے باہر ہے، اور ابھی لاکھوں کہکشائیں ایسی ہیں جو دریافت کرنے والی ہیں۔ لاتعداد سیارے ہیں، لامحدود فاصلے ہیں، چند محدود ایام ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ترقی ایک ایسے جہاز کی طرح ہے جو سطح سمندر پر اپنے آپ کو موجوں میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کا سفر تیز رفتار تو ہے، لیکن اس جہاز کے نصیب میں کوئی منزل نہیں، بے نام اور بے نشان منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ گھر سے قبرستان کا فاصلہ ہی کتنا ہے، کتنی رفتار درکار ہے، لیکن 50 سال کی مسافت ہے۔ تیز روی کیا کرے گی؟ آج بھی دن کے 24 گھنٹوں میں، سال کے 12 مہینوں میں موسم اپنی اپنی رفتار سے بدلتے اور چلتے ہیں۔ سمندروں سیاروں میں کوئی اگر چھپ جائے تو اسے زندگی کا قرض واپس کرنا ہے۔ سانس کی ڈوری راستے میں ہی کٹتی ہے۔ انسان کے گرد مجبوریاں اور پابندیوں کا ایک بلند حصار ہے، بیماریاں ہیں۔ عجب حال ہے، جلد باز مسافر کا برا حال ہے، اسے تیز رفتاری کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، لیکن کب تک؟ آخر انہونی ہو کے رہنی ہے، اور نامنوز اور بے سمت فاصلوں کا تیز رفتار مسافر خاموشی سے موت کی آغوش میں سو جاتا ہے۔ ترقی یا ترقی پسندی یا ارتقا نے انسان کو کیا دیا ہے؟ آفرین ہے انسان کی تیز رفتاریوں پر، تحسین ہے، تحجیل ہے۔ پجاریوں کے لیے رفتار کی حد سے نکل گئی، انسان جامے سے باہر ہو گیا۔ تیز زندگی، تیز گردش خون آخر کیا رنگ لاتی ہے؟ خلل پیدا کرتی ہے اور ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ آج کا معاشرہ تیز رفتار معاشرہ، انسان قدروں کا قبرستان ہے۔ بشر کی کوئی صفت آج کے بشر میں نہیں۔ فطرت کے قوانین توڑنے والا انسان دراصل خود کو توڑ رہا ہے، اور جلد ہی جلد توڑ رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، اور وقت کو رفتار کے ساتھ چلا جائے۔ بے موسم پھل بے وقت اور حاصل آخر انسان کو نقصان پہنچائے گے۔ فصلوں کو جلد جلد اگانے کی کوششیں زمین کی توانائی ختم کر رہی ہیں۔ اسی طرح یہی اجناس جو انسان کھا رہے ہیں بے ذائقہ اور نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، اور اسی طرح انسان مر رہے ہیں۔ رفتار وہی بھلے جس سے سانس نہ پھولے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔